السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں غلام مجتبیٰ رشادی آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں دو نبیوں کے سلسلے میں بات کروں گا، تو چلیے بلا تاخیر اب میں اپنے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو خود اللہ رب العزت دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہو جائیں گے اور تمہاری طاقت و قوت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی اور معجزہ دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب یا جادو کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالی نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر کے اس زمین پر بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور بے بس اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ بہت مالدار اور سردار قسم کے لوگ تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ نادان سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر اللہ کے حکم سے اس بستی سے باہر چلے گئے۔ بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ میاں نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا جلیل القدر نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا
کہ اللہ تعالی نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، گھمنڈ میں چور رہتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں بھیجتے، نہ کہ غریبوں میں بھیجتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں، اس پہاڑ میں سے جو اس بستی کے قریب ہے آپ اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی کو ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی حیران و پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے گی، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہرگز ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر موصول ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد ہی اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آوازیں پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔